حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے؟ اگر تو میں ادا کر سکتی ہوں تو میں نکاح کروں، ورنہ میں اس کام سے بچوں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بی بی اگر خاوند کے ناک سے رینٹ نکلے، ریشہ نکلے، پیپ بہے اس کی ناک سے اور بی بی اپنی زبان سے وہ صاف کر دے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں آنکھ کھول کے اس عورت نے دیکھا، میرے نبی پاک نے اگلے جملے ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا تو ان باتوں میں حیرت کر رہی ہے، میں اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، میں اس کو کہتا یہ کام کرے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق کا تعین فرمایا، حقوق کا تعین فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی، اس حال میں دنیا سے گئی، اس کا خاوند اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروازہ کھول کے فوراً ہی جنت میں داخل فرما دے گا، اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خامد اس سے شکوے نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرے۔ ہر زمانے میں شکایتیں ہوتی اور خواتین عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں، اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا اور جو خامد رب نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے فرما دیا ہے، وہ شکوے کرتی ہیں، شکایات کرتی، دوسری عورتوں کو سامنے رکھ کے وہ فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کا خامد یوں کرتا ہے، شکوہ کرتی ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی، کثرت سے۔ ایک صحابی رو پڑے، حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی، حضور جہنم میں جائیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جوئی کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی، تیسرا فرمایا اپنے خاوند کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی، بات بات پہ ناشکری کرتی ہیں، بات بات پہ ناشکری کرتی، سبب سے جہنم میں جائیں۔ عورت کے حقوق کا تعین فرمایا اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی۔ کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمایا میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے، لیکن کوئی اگر مجھے آ کے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا کون ہے، حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا، جو اپنی بیوی خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو وانا خیرکم لأہلہ، میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اچھا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاوند کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ نے عقل پوری نہیں دی۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شعور پورا نہیں، اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اسے نکال دیا جاتا ہے گھر سے؟ چھوٹا بچہ ہے وہ کئی دفعہ بڑا نقصان کر دیتا، کیا کہتے ہیں اسے مارتے، کلاڑی لے آتے ہیں اس کے لیے۔ اس طرح کرنا چاہیے، اس کے ابے کو بلا لینا چاہیے، بےزتی کرنی چاہیے پنچایت میں بٹھا، یہ غلطی کی ہے تیرے بچے نے۔ دادا یہ کام کرتا ہے؟ بولے نا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ہمارا بچہ نہ سمجھ ہے، اپنا پوتا ہے ہمارا اپنا، اگر ہم اس کا باہر نکالیں گے تو بڑا غلط ہو جائے۔ لیکن وہی ابا جی اب بہو کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے، پنچایت بلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ بڑی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کی بیٹی کے بارے میں کہی جائے تو وہ کبھی پسند نہ، اتنے سخت جملے کہے جاتے ہیں، بیٹی والے کو رسوا کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت عقل آدھی عطا فرمائی، تم اگر چاہو گے سیدھی کرنا تو یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ حضور کیا کریں؟ اور میں اس کے ساتھ گزارا کرو اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، اس کے ساتھ وقت گزارو اللہ تمہیں اس کا، یہ ذہن بنانا چاہیے خاوند کو۔ اور خاوند کی ذمہ داری ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں تفصیل لکھا ہے، فرماتے ہیں خاوند کی ذمہ داری ہے عورت کو کپڑا فراہم کرنا، روٹی فراہم کرنا، رہنے کے لیے گھر دینا، نفقے کا خیال کرنا، اور آپ فرماتے ہیں اگر وہ مطالبہ کرے تو ہفتے میں ایک دن اس کے ماں باپ سے ملانے بھی لے جا سکتا ہے۔ اچھا اپنی اماں نو روز ملتا ہے سویرے شام، وہ کہندی مینوں بھی اماں نو ملا لیا، تے کہندا روز نہیں جائیدا، تو بھی نہ ملا اپنی اماں نو روز بھائی۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ماں باپ سے، بیٹی کا پیار ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹے کا، میں تو سارے نو پتا ہے، گھٹ کر دیو نا بیٹی دا نام لیا جائے، بات کر رہا ہوں جس کا پیار زیادہ ہے اس کو روک دیا کہتے نہیں روز نہیں جائیدا، آل بات جائیں، بلکہ ان تے اللہ خیر کرے، اللہ پاک فضل کرے، ماں صاحب کی عزت ہی نہیں نہ ہوتی، آنکھوں پہ بھی اٹھائے تو کہندے تیرے گھر دے میری عزت نہیں کردے، تو نے ہن تو عزت بھائیا کیڑی شے دا نام رکھیا ہے، کیڑی ہے جڑی تینوں چاہیے ہے، بہتر جانتا ہے، نہیں کرتے تو لہذا میرا پروٹوکول نہیں، پھول لے کے کھڑے نہیں ہوتے گلی میں، وہ باہر نہیں نکلتے، وہ اشتہار نہیں چھاپتے کہ داماد صاحب آ رہے، اور ویسے بھی میں کہاں جاؤں، مطلب یہ کہ چپس بھی نہیں ہے، انہوں نے سنگ مرمر بھی نہیں لگوایا ہوا، تو میں کیسے جاؤں، میری شان کے خلاف۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہر ہفتے وہ بیٹی جو ہے، تو بیٹیاں ہوتی ہیں،
یہ تو اس دن پتہ چلتا ہے نا جب اپنی بیٹی بندہ ڈولی میں ڈالتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ دل کرتا ہے ہر ہفتے اس کو ملنے کو، کرتا ہے کہ وہ آئے چہرہ دکھائے، دفعہ مل جائے، ہر ہفتے اس کو ملوانے لے کے جائے، اس کی غلطیاں معاف کرے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، اس کی کوتاہیوں کا خیال کرے، اس سے درگزر کرے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیوی سے بغض نہ پالنا، بغض نہ پیدا کرنا، کوئی غلطی کرے تو بغض نہ پیدا کرنا، بغض نہ رکھ لینا سینے میں کہ تو ہے ہی ایسی، تو ہے ہی، بغض نہ پالنا۔ کیا خوبصورت لفظ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سرتاج کے، کیا لفظ ہے جناب سیدہ آمنہ کے لال کے۔ میرے نبی پاک فرمانے لگے اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے تو غور کر لو، ڈھونڈ لو، اس میں ایسی بھی عادت تمہیں ضرور مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی، ڈھونڈ لو، غور کر لو، مل جائے گی، کوئی ایسی بھی مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی، وہ بھی تمہیں مل جائے گی، ڈھونڈو تو صحیح، تلاش تو کرو، بغض کی اینک نہ لگانا، بغض کی اینک لگا کے دیکھو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے تعین فرمایا اور پھر عملی طور پر حضور نے وہ چیزیں کر کے دکھائیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ کو نبی پاک نے رخصت فرمایا، حضرت علی کے گھر کے سارے کام جناب فاطمہ کرتے، سارے کام، کسی ایک جگہ بھی شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی کہ میری بیٹی سارے کام کرتی، بلکہ حضرت اسماء کے بارے میں سیاستہ میں روایت ہے، جناب ابو بکر صدیق کی صاحبزادی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام، عشرہ مبشرہ سے ان کے گھر میں بیاہی گئی۔ حضرت جناب اسماء کہتی ہے میں مالدار باپ کے گھر سے گئی تھی، امیر باپ تھے جناب صدیق اکبر، میں تاجر باپ کے گھر سے گئی تھی، لیکن زبیر بن عوام کے گھر میں گئی تو فرماتی ہے مجھے ان کے اونٹوں کو چارہ بھی ڈالنا پڑتا تھا، مجھے گھر کے سارے کام کرنے پڑتے تھے۔ فرماتی ہے میں چنے پیس کر جانوروں کے لیے میں آگ بھی تیار کرتی تھی اور وہ چلے جاتے تھے تو میں ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی، لیکن قربان جائیں جناب اسماء فرماتی ہیں ایک دن بھی میں اپنے باپ کے گھر شکایت لے کے نہیں گئی۔ اور عجیب لفظ ہے حدیث پاک میں، عجیب لفظ ہے، آپ فرماتی ہیں میں ایک دن گھاس لے کے آ رہی تھی، رستے میں رسول پاک تشریف لا رہے تھے، حضور اونٹ پہ تھے، بڑی خوبصورت حدیث۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں میں خاوند کے گھر میں کام کاج کرتی تھی، چارہ لے کے آ رہی تھی، اونٹ پہ حضور تشریف لائے، نبی پاک نے اونٹ کو بٹھایا، اونٹ بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا اسماء میرے پیچھے بیٹھ جاؤ میں تمہیں گھر تک چھوڑ دوں۔ جناب اسماء رو پڑی، لگی محبوبہ میرا خاوند بڑا خوددار ہے، بڑا غیرت والا ہے، اس نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اسی حال میں راضی ہوں، حضور آپ کی کرم نوازی کا شکریہ، اس حال میں مجھے رکھا ہے نا میں اسی حال میں بول اول لڑانا بول بیٹھی دے خصم ناراض بڑ بولیاں دے بولی کان تے کوئل دی دس دیے بڑے فرق ہوندے جنہ بولیاں دے جڑیاں خصماں دی وچ رضا وسن آگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے آپ ادلیاں نو سردار پین تکے شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے۔ امام غزالی حدیث لائے ہیں ایک خاوند گھر سے نکلا ہے تو بیوی کو کہہ گیا ہے جب تک میں واپس نہ لوٹوں اسے نہ نکلنا، دو گلیاں چھوڑ کے والد رہتے ہیں، دو گلیاں چھوڑ کے بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجتی ہے، کہتی ہے خاوند حکم دے گیا تھا میری بغیر اجازت گھر سے نہ نکلنا۔ اب تو بیوی کہتی ہے میں پڑھی لکھی ہوں، کل میں ایک اسکالر کو سن رہی تھی وہ کہہ رہا تھا بیوی کے بڑے حقوق ہیں، مرضی چاہے کر سکتی ہے، اللہ خیر کرے اگر بیوی بی ایڈ کر لے پھر تو ختم ہو گیا، وہ کہتی ہے تو مجھے کر فارغ، میں سویرے اور سن لیں حدیث یاد رکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بیوی نے اپنے خامد سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کیا بغیر سبب شرعی کے، جس عورت نے اپنے خامد سے طلاق مانگی، حضور فرماتے یہ نہیں فرمایا کہ لے لی، جس نے طلاق علی مطالبہ کیا لے لی، وہ اب تو روز آپ دیکھ لیں کورٹ کچہری میں بیویوں نے دعوے پہ دعویٰ کیا ہوا ہے، خامدوں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، اس میں شک نہیں، میں سائیڈ کو سیف نہیں کرتا، بڑا ظلم ہوتا ہے، آج بھی جہالت کی بات کرتے ہیں بعض لوگ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دعوے ہو جاتے ہیں عدالتوں میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس عورت نے بلا وجہ اپنے خامد سے طلاق کا مطالبہ کیا رب کریم اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں فرمائے گا، جس نے صرف مانگی ہے اسے خوشبو نہیں دے گا۔ امن جہاد پہ چلا گیا، کسی سفر پہ چلے گئے، کہہ گئے میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، خالد بیمار ہو گئے، خاتون حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ خامد حکم دے گیا تھا گھر سے نہ نکلنا، والد بیمار ہے، کیا حکم ہے؟ نبی پاک نے فرمایا چاہے تو جا سکتی ہے اور خامد کی اطاعت کرے گی تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ 2-4 دن کے بعد پھر پیغام بھیجتی ہے، کہتی ہے محبوبہ باپ شدید بیمار ہے، حکم کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چاہے تو جا سکتی ہے، کہ حضور شارع ہے نا، مختار ہے شرعی معاملات میں، کسی کو چاہے تو کسی چیز کی بھی اجازت عطا فرما سکتے ہیں، فرمایا میں اجازت دیتا ہوں جا سکتی ہے، پر خامد کی اطاعت میں رہے گی تو اس کے لیے بہتر۔ حد ہو گئی بھائیو، حد ہو گئی، عرض کرتی ہے حضور باپ انتقال کر گیا ہے، باپ انتقال کر گیا۔
بیٹی ہوں کیا کروں, رہ نہیں سکتی. حضور نے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں چلی جائے, خاوند کی فرما برداری کرے گی تو بہتر ہو جائے گا. صحابہ کہتے ہیں پہلے وہ پیغام بھیجتی تھی, جب باپ کا انتقال ہوا تو اس شام مصطفیٰ نے پیغام بھیجا, میں پتہ کرو گئی تو نہیں, پتہ کرو گئی تو نہیں. صحابی نے واپس آ کے عرض کی حضور کوئی نہیں گئی, جاؤ اسے جا کے میری طرف سے خوشخبری دے دو, تو نے اپنے خاوند کی فرما برداری کی ہے, رب کریم نے تجھے بھی بخش دیا ہے, تیرے باپ کی بھی بخشش فرما. تیرے اس عمل نے تیرے باپ کی بخشش کا سبب بنا دیا ہے. بھائی جڑیاں خصماں دی وچ رضا وصل جاگ جاندے ہو نہ گولیاں دے. اور یہ تعلیم میں نے کہا بیٹی کو دینے والی, بہن کو بتانے والا مسئلہ, اپنے گھر کے اندر ترویج کرنے والا دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, ارشاد فرمایا کہ یوں کریں, اور عورتوں کو نبی پاک نے تاکید فرمائی, فرمایا تم مجھے گارنٹی دو کہ 5 نمازیں پڑھو گی, روزے رکھو گی, شرعی پردے کی حفاظت کرو گی اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرو گی. تم 4 باتوں کی گارنٹی دو, میں اللہ کا رسول ہو کے تمہیں جنت کی گارنٹی عطا کرتا. یہ بھی یاد رکھیں, گھر میں میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا, وہ گھر سارا تباہ ہو جاتا ہے.